اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان میں وہ کون سا انسان ہے جو روزہ بھی رکھے لیکن نہ اس کا روزہ قبول ہو نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہو اور مسلسل اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہو؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر 2 کام انجام دیتا ہو۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2 کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام وہ روزے میں جھوٹ بولتا ہو اور دوسرا کام وہ زمانے میں بے حیائی اور بدکاری پھیلاتا ہو۔ یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں جو انسان بے حیائی پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر مسلسل برستی رہتی ہے اور یوں نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب آتا ہے۔ بے زبان کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پکیزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، مدت الامراض کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، نمبر 1 عادل حکمران کی، نمبر 2 مظلوم کی اور نمبر 3 روزہ دار کی، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ مل پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے اور یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں صحیح معنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔